عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے۔ عمران خان آئے گا وہ سنبھالا دے سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے جو فارم 45 ہے۔ بدریہ سائفر دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری فل فلیج فائٹ کریں گے۔ سارے جمہوری ذرائع اس کے لیے، سارے آئینی ذرائع اس کے لیے، سارے قانونی ذرائع اس کے لیے اور سارے فورمز وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ جو اس وقت صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے میں جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا پنجاب کے اندر، اس مینڈیٹ میں جو اپنی سیٹ خاتون ہار گئی ہے اس خاتون کو ایک گفٹ ملا ہے کہ جی آپ چیف منسٹر ہیں، اور جو اس کا ابا ہے وہ شکست تسلیم کر کے اس نے وزارت عظمیٰ کے لیے پیپر ہی نہیں داخل کیے۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مریم آپ شکست تسلیم کریں، ابا کو حوصلہ دیں، شکست تسلیم کرے، چاچا کو حوصلہ دیں اور مشورہ لیں کہ شکست تسلیم کرے۔ آپ کو تو میں نہیں کہتا کچھ بھی، آپ خاتون ہیں، یہ تھوڑی سی تو حیا کریں، کوئی تھوڑی سی تو یہ شرم کریں، تھوڑی سی تو یہ غیرت کریں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ جب پاناما کیس آیا تھا جب یہ فوراً مٹھائیاں بانٹتے تھے، اس دفعہ پشور دے چکار مٹھائی لے انتظار کرتے بیٹھے رہ گئے، کوئی نہیں گیا انہوں نے دکانہ دی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے یہ شکست خوردہ عناصر ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہارا ہوا لشکر ہے، تو ہارا ہوا لشکر اس کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر نہیں دی جا سکتی۔ قاضی صاحب قاضی انور صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، ابھی وہ آ گئے، وہ خود آپ سے بات کریں گے۔ دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور جو امن و امان کی بھی صورتحال اور مسائل ہیں وہ سارے آپ جمع کر کے دیکھیں تو آپ کو دو اس کے پہلو نظر آئیں گے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 1984 میں نواز شریف پہلی دفعہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا تھا، 1988 میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنا تھا، یہ جو اس صدی کے زیادہ تر بچے بچیاں نظر آ رہے ہیں جو جوان لوگ اور ان سے ہمارے والی جو سٹیج ہے اس میں نہیں ہے، یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ حکمران بنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے ذریعے یہ تھے جن کو کہا جا رہا تھا کہ یہ لائیں گے تبدیلی، یہ تھے جو کہتے تھے معیشت ہم اٹھائیں گے، یہ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کو سنبھالیں گے۔ یہ تھا رجیم چینج کا ازل مقصد کہ ان چوروں کو پہلے ان کے کیسز ختم کرواؤ، پھر ان چوروں کو ڈکیتی کے ذریعے سے عہدوں پر بٹھاؤ، اور پھر ان چوروں کو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ وہی کھلواڑ جاری رکھنے کی اجازت دو جو مارشل لاء کے دور میں 1984 میں جنرل جیلانی کے ذریعے جس کا آغاز ہوا تھا اور جنرل ضیاء کا اس وقت دور تھا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال صرف اس کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو عمران خان کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات اور فرضی FIR ہیں وہ ختم کی جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ عمران خان کو پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا ہے۔ عمران خان کا مینڈیٹ چوری ڈکیتی چوری چکاری اور چوری کسی اور طرح سے بھی کریں آپ اس کے ذریعے سے آپ چھین نہیں سکتے۔ عمران خان آئے گا وہ سنبھالا دے سکتا ہے۔ ساری دنیا میں کسی نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی۔ دنیا کے اداروں نے کہا کہ اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے جو فارم 45 ہے اور جو فارم 47 کا جو قصہ ہے اس کا فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ ہم اس کے لیے بھی اسلام آباد کے اندر ایک کراچی کی سیٹ ہے PS 119، شہید ہمارے وہاں سے MP الیکٹ ہوئے ہیں، اس میں ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس لیے کہ فارم 45 کو دیکھنا، یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2013 کے حوالے سے ایک جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن 3 رکنی بنا تھا جس میں جسٹس ثانی بھی تھے اور ایک جسٹس KP کے تھے، اس کی روشنی میں یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرتا، اپنے فرائض پورا نہیں کرتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ درست ہے کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آج آپ نے پشاور ہائی کورٹ نے جو آپ کو امتناعی میں توثیق دی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف 11 الیکٹورل ووٹ سے 9 تاریخ محروم رہی؟ یہ پہلا سوال، یعنی اگر ان کو نہیں ملے ان کو باقاعدہ طور پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے وضاحت بھی کی
हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है, तो पीटीआई बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महरूम हुई। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर पीटीआई के साथ ज्यादती है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप लोगों ने गलत नहीं किया कि नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सर सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है, उस सुनी इत्तेहाद कौंसिल को में शमूलियत इख्तियार करके आपको कुछ मिला भी नहीं है और उनको भी अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज़्यादती की और पीटीआई ने वो ज़्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज़्यादती का आगाज़ का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएँ और उम्मीदवार बने और अब इलेक्शन होगा, किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, किसने हमारे नाजायज़ बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बल्ला वापस किया था और बल्ला जो था फिर वो इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन रेफरी था। वो किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप पीटीआई के खिलाफ पार्टी बने? रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो ये है कि हम क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो SIC है ये हमारी इत्तेहादी आज से नहीं है, प्री इलेक्शन इत्तेहादी है। ये जिद्दोजहद के ज़माने में हमारी इत्तेहादी है और इसके जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते रहे उस वक्त से वो। और अब हमारे जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, वही बात वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोई जवाज़ नहीं हो सकता इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमने चूँकि इत्तेहाद किया इसलिए इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी उस पार्लियामेंट्री ताकत के फार्मूले के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और ये जो बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात, ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा।